کل باب، اور ایک ایسا معاملہ ہے جو ہر دروازے سے میرے پیچھے آ گیا ہے. اب ہر دروازے میں آدمی کھڑا ہے، کام کرنا پڑے گا. ادھر جاؤں تو وہ کہتا ہے ادھر کرنا پڑے گا. کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہے جس سے میں نکل سکوں اور بچ سکوں. کہتے ہیں جب یہ حالت ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور آسرا باقی نہیں رہتا. لیکن پھر اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے دو کاموں کے لیے، بھاگنے کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے. تو بھاگنے کا راستہ اللہ سے نہ مانگے بلکہ کام آسان کرنے کا راستہ اللہ تعالیٰ سے مانگے. ایسے موقع پر پھر کیا اللہ سے کام آسان بنانے کا راستہ مانگا جائے، دعا کی جائے. تو حضرت نے راستہ مانگا ہے. کیا مانگا ہے؟ بھاگنا نہیں چاہا کہ اللہ ان کو مجھ سے پھیر دیں، یہ بار بار میرے پاس آتے ہیں، ان کو کسی اور کی طرف لے کر جائیں. ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ اللہ بار بار یہ مجھ سے اصرار کر رہے ہیں، میں یہ عظیم الشان کام کرنا چاہتا ہوں، اب میرے لیے اس کو آسان کر دیں. میرے لیے کیا کر دیں؟ آسان. بھائی بڑے بن جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے ترجیحات میں نے بتلایا، یہ بہت بڑی بات ہے. ترجیحات کا تعین کرنا پڑتا ہے کہ میں یہاں بھاگنے کو ترجیح دوں یا یہاں لڑنے کو ترجیح دوں. یہ فیصلہ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ترجیحات کا فن دے دیا ہے کہ میں نے یہاں یہ کرنا ہے تو پھر سمجھ جائے کہ آپ کے راستے کھلیں گے. لیکن اگر آپ ہمیشہ شش و پنج و تردد میں مبتلا ہے کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کسی ایک صورت کو آپ ترجیح نہ دے سکے تو سمجھے کہ آپ ناکام بندہ ہے. کیا ہے؟ ناکام بندہ. ترجیحات کا تعین بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں فتوجہت الی اللہ، میں نے اللہ کی طرف توجہ کی، واستخرت، اور میں نے اس سے خیر طلب کر دیا. استخارہ ہے نا، استخارہ کر دیا. تو خیر کے کاموں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں کہ یہ کام کروں یا نہ کروں. اس کے مسنون طریقے بھی ہیں، اور اچانک قسم کا استخارہ کرنا ہو تو بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میرے دل کے اندر وہ کام ڈالے جو میرے لیے خیر ہو. اچانک عام طور پر تو رات کو استخارہ کیا جاتا ہے، 4 رکعت پڑھنے کے بعد مخصوص دعا پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ بھی ہے. لیکن وقتی طور پر بھی اللہم اغفر لی واغفر لی، یا اللہ میرے دل کے اندر یا میرے لیے جو خیر کی بات ہو میرے لیے پسند کرنا. تو یہ شارٹ کٹ استخارہ ہے. کیا ہے؟ شارٹ کٹ استخارہ. اب آئی بات سمجھ میں. وَرَغِبْتُ إِلَيْهِ وَاسْتَعَنْتُ، آج کل استخارہ بھی کمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. کمائی کا ایک آدمی بورڈ میں نے دیکھا، کہتے ہیں ایک ایسا آدمی جس نے 1 لاکھ استخاری پورے کر دیے آن لائن. 1 لاکھ استخاری پورے کرنے والے حضرت فنا صاحب، حضرت ٹی وی پہ اشتہارات چلتے ہیں، ان سے استخارہ کروائے. بھائی جو دکھ درد آپ کو ہے وہ اس کو کہاں ہے؟ یہ تمہارے لیے استخارہ کرے گا اور اس کو تمہارے حالات کا پتہ چلے گا. پھر ایک آدمی کے لیے نہیں، ہزاروں آدمی کے لیے ایک ہی استخارہ کیا جاتا ہے. پھر ہر ایک کو بتا دے تمہارا مسئلہ یہ ہے، تم یہ کرو، تم وہ کرو، تم وہ کرو، تم وہ کرو. عجیب. تو یہ کمائی کا ذریعہ بن گیا ہے. سمجھ گئے؟ استخارہ اصل وہی ہے جو انسان خود کرے، جو انسان خود کرے. مجھے لوگ کہتے ہیں استخارہ، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ کے دکھ درد، آپ کا غم، آپ کی دلی رجحانات کا مجھے کیا پتہ. آپ اپنے دکھ درد کے ساتھ اپنے مسئلے کو پوری طرح دل میں لیے ہوئے آپ استخارہ کریں گے تو کوئی حل نکلے گا. میں بے غمی کے ساتھ سو جاؤں گا 2 رکعت پڑھ بھی لیا تو کیا ہو گیا. اب بات آئیے سمجھ میں. تو اس کا فیصلہ کہاں ہو سکتا ہے؟ استخارہ خود کرے. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اور سے کروانا جائز ہی نہ ہو، دوسرے سے بھی کروانا درست اور جائز ہے، لیکن خود کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ایک خاتون میرے پاس آئی، کہنے لگے آپ میرے لیے استخارہ کریں. میں نے کہا نہیں بہن، بات یہ ہے کہ یہ استخارہ خود کرنا ہوتا ہے. کہتے نہیں میں تو اتنی گنہگار ہوں، یہ ہوں وہ ہوں. میں نے کہا آپ کو کیا پتہ ہم کہاں کتنے گنہگار ہیں. میں آپ کو آسان وہ طریقہ بتاتا ہوں. آپ عشاء کی نماز پڑھیں اور توبہ کریں. توبہ کرنے کے بعد آپ مجھ سے بھی کئی درجے پاک صاف ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ اور پھر استخارہ کرے. آپ کو استخارے میں ثواب. بات آئی سمجھ. کوئی شخص ہم نے آپ کو گنہگار سمجھتا، وہ یہ کہتا ہے یار میں تو نہیں کر سکتا، تو ہم سے کہتے بھی تو استخارہ کی جو 4 رکعت آپ پڑھتے ہیں نا، تو استخارہ کی 4 رکعتوں کے اندر اندر آپ توبہ کی بھی نیت کر لیں کہ یہ 4 رکعت توبہ کے لیے بھی ہے، اور اس کے بعد توبہ طائب ہو جائے اور پھر
آپ پاک صاحب بزرگ ہو جائیں گے شیخ الحدیث سے، مفسر سے، اور خانقاہوں کے اندر بیٹھے ہوئے کئی سالوں کے بزرگ سے بھی کیا ہوں گے؟ زیادہ پاک صاحب ہو جائیں گے. لہٰذا آپ اپنے لیے کیا کریں؟ استخارہ کریں. واستعنت، کہتے ہیں میں نے معاونت مانگی، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. وخرجت من الحول والقوة بالکلیہ، اب میں حول اور قوت سے بالکل یہ نکل گیا کہ آج کا کام کل پر چھوڑنا، یہ کرنا وہ کرنا، ٹال مٹول کرنا، اس سے میں نکل گیا. اب معاملات اٹل فیصلہ کرنا تھا. کہتے ہیں وَسِرْتُ كَالْمَيِّتِ فِي يَدِّ الْغَسَّالِ فِي حَرَكَاتِهِ الْقَصْرِيَّةِ، اور میں میت کی طرح ہو گیا غسل دینے والے آدمی کے ہاتھ میں، فی حرکاتی القصریہ، اس کی غیر اختیاری حرکات میں. بھائی غسل دینے والی کی مرضی ہے کہ وہ میت کو کس طرح الٹتا ہے پلٹتا ہے. اب بات آئی سمجھ میں؟ تو کہتے ہیں میں بھی اللہ کہ یہاں ایسا ہو گیا، بس سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیے. وَشَرَعْتُ فِي مَا نَدَبَنِي إِلَيْهِ، اور میں نے شروع کیا اس کام میں جس کام کی اس آدمی نے مجھے دعوت دے دی تھی. وَعَطَفَنِي عَلَيْهِ، اور جس کام کی طرف میری توجہ اس نے موڑ دی تھی کہ اللہ نے آپ کو یہ مہارت دی ہے تو یہ کام کیوں نہیں کرتے. یہ بہت کم کہ ایک شخص آپ سے کہے کہ بھائی آپ کو اللہ نے مہارت دی ہے، آپ یہ کام کریں. آپ صاحب قلم لکھ سکتے ہیں تو پھر آپ قلم اٹھائیں، کچھ لکھیں. اگر آپ مدرس سے بہترین تو آپ کے تدریس کا آغاز کریں. اگر آپ بہترین خطیب ہے تو خطابت شروع کریں. اگر آپ کے اندر کوئی اور مخفی جوہر پڑا ہے تو اس کو باہر نکالیں. کام کریں اس فیلڈ میں. اس میں نہیں کر سکتے اس میں کریں، اس میں نہیں کر سکتے اس میں کریں، لیکن اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. کبھی کبھی ایسے دوست مل جاتے ہیں. میں جب فارغ ہوا تو 2 سال تک میں تخصص کی نگرانی کرتا رہا. پھر کچھ گھریلو مسائل کی وجہ سے میں نے کاروبار شروع کر دیا، لونڈا کاروبار. بڑا گودام لگایا اور 2-3 آدمی میرے پاس کام کرتے تھے. یہ شکل و صورت بالکل بدل دی تھی میں نے. ایک مرتبہ میں پیدل جا رہا تھا، وہ MPR سے گزر رہا تھا. ایک استاد نے اسے موٹر سائیکل پر گیا اور اسے تیزی کے ساتھ، تنگ گلی تھی، موٹر سائیکل موڑ لی اور میرے پاس آ گئے. کہتے یہ شکل دیکھو، یہ شکل دیکھو. اور کچھ نہیں کہا. مجھے کل مدرسے آنا ہے. تم نے یہاں تخصص کر چکا تھا، استاد بھی بن گیا تھا پھر، لیکن استاد نے مجھے یہ کہا کل مدرسے آنا، اور پھر چلے گئے. کچھ اور نہیں کہا. میں نے کہا کیا کروں؟ وہ بھی چلے گئے، بات کرنے کا موقع ہی مجھے نہیں دیا. میں گھر چلا گیا. میں نے کہا یار کیا کروں، اب استاد کے پاس جاؤں یا نہ جاؤں. اگلے دن میں نہیں جا سکا. اس سے اگلے دن چلا گیا. اچھا اگلے دن جب میں جانے لگا تو میں روڈ پر جیسے پہنچا تو وہاں پر وہ ایک دکان میں بیٹھے تھے. کہتے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا آپ نے کہا تو استاد جی مدرسے آ جانا، کل میں نہیں آ سکا، آج جا رہا ہوں. کہتے چلو پہنچو. میں چلا گیا دفتر چلا گیا. وہاں پر پروگرام چل رہا تھا سالانہ، اور استاد نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ پروگرام چل رہا ہے کیا نہیں. تم چلے جاؤ. میں چلا گیا. میں دفتر میں بیٹھا تو چونکہ وہ شکل بدلی ہوئی تھی، کوئی لگ نہیں رہا تھا، تو کسی نے تکیا کا تو پوچھا، باقی کسی نے توجہ نہیں دی. باقی سارے لوگ وہاں پر مصروف تھے، ناظم تعلیمات وغیرہ. تقریباً 25-20 منٹ کے بعد یا آدھا گھنٹے کے بعد وہ استاد جی تشریف لے کر آئے. جا کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئے. ناظم صاحب کو بلایا، تکیا لے آؤ، پانی لے کر آؤ، یہ کرو وہ کرو. تو اس نے خدمت کر دی ساری. پھر کہنے لگے پروگرام کا مہمان خصوصی، کہنے لگے آ گئے. کہتے کب تک چلے گا؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں وقت تک چلے گا. ابھی تیسرا مہمان خطیب چل رہا ہے، پتہ نہیں اس طرح بتا رہے تھے. کہتے اس کے بعد 2 خطیب اور ہے، آخری خطاب پھر مہمان خصوصی کا ہوگا. تو استاد نے ان سے کہا کہ مہمان خصوصی کے لیے مہمان خصوصی کا لفظ استعمال کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مہمان خصوصی اب کوئی اور ہے، اور اس کو خطاب دعوت میں خود دوں گا. ناظم کو بتایا نہیں، مجھے بھی نہیں بتایا، کچھ بھی نہیں. بیٹھے رہے ہم لوگ، باتیں کرتے رہے. تو اتنے میں جو ہے نا وہ وقت پورا ہو گیا. ہمیں باہر جانا پڑا اسٹیج پر. مہمان خصوصی کی تقریر شروع ہو گئی. اس نے تقریر کر دی، تقریباً کافی آدھے گھنٹے 35 منٹ تک اس کی تقریر تھی. پھر اس کے بعد یہ حضرت اٹھ گئے اور باتیں کرتے کرتے لمبے تڑنگے القاب لگاتے
مجھے دعوت دی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مجھے دعوت دیں گے، مجھ سے خطاب کرائیں گے۔ پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اتنے بڑے بڑے لوگوں نے تقریریں کر دی اور مجھے اٹھا رہے ہیں۔ یہ 2013 کی بات ہے، میں بالکل لڑکا سا تھا۔ میں نے کہا ابھی میں کیا کہوں گا، لیکن میں گیا، اور میری خاص قسم کی عادت ہے، اس عادت کے مطابق میں نے کلام کا آغاز کیا اور محض عقلی باتیں کی۔ استاد پھر اٹھے، میرے تقریروں پر تبصرہ کیا، میری تقریر کے جملوں کے حوالے اس نے یاد کیے تھے، باقاعدہ وہ دہرا دیے، اور پھر بعد میں وہ مہمان خوشی سے دعا کروا کے معاملہ ختم کیا۔ کھانا وغیرہ لوگوں کو کھلایا، سب رخصت ہو گئے، دیر ہو گئی تھی۔ پھر مجھے کہا اب آ جاؤ دفتر میں، ساری باتیں سنیں۔ دیکھیں یہ عزت جو آپ کو دی کیوں دی، یہ جو خطاب آپ سے آخر میں کروایا کیوں کروایا، یہ ساری باتیں مجھے کی۔ پھر کہنے لگے یہ اس لیے کہ اللہ نے علم دیا ہے، اس علم کو ضائع نہیں کرنا۔ وہ جس انداز میں آپ کو میں نے کل پرسوں دیکھا، برداشت نہیں ہے۔ کل سے مدرسے میں آ کے بیٹھ جانا، اگر یہاں پڑھانا ہے تو یہاں پر بیٹھ جاؤ، ورنہ میں آپ کے لیے فلاں مدرسے میں بات کرتا ہوں، ورنہ یا آپ خود تلاش کریں، لیکن پھر آپ کو ایسا نہ دیکھوں یہاں گھومتے پھرتے۔ میں نے کہا چل صحیح، وعدہ کر دیا۔ اس طرح ایک دوست ہے، اس کے ساتھ میں جا رہا تھا، اسی زمانے کی بات کر رہا ہوں، تو مجھے کہنے لگے آپ نے کاروبار شروع کیا، اچھا نہیں کیا ہے۔ میں نے کہا کیا کروں یار، کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ آیت پڑھ کے سنائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بچیوں سے پوچھا جائے گا، جو صلاحیتیں تم خراب کرو گے ان صلاحیتوں کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ جو استعداد ہے، جو علم ہے، جو صلاحیت ہے، اس کو تم خراب کر رہے ہو، اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ اور میں نے کہا یہ تو پھر اس کے بعد یہ استاد والا واقعہ آیا، تو پھر میں نے وہ کاروبار ایسے ہی چھوڑ دیا، نقصان کر کے ایک آدمی کے حوالے کر دیا، اور پھر ایک جگہ مدرس بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچا۔ تو اب دیکھیں یہ استاد اگر بیچ میں نہ آتا، حالانکہ میرا استاد ایسا نہیں کہ میں نے اسے کچھ پڑھا ہے، میں اس کے مدرسے میں 2 ہفتے تک صرف بطور طالب علم کے حفظ قرآن میں نے یاد کیا ہوا تھا، صرف دہرانے کے لیے گیا تھا بس اس کے مدرسے، اور وہ اتنا بڑا ذریعہ میرے بن گئے۔ تو یہ جو ہے، اب یہ دیکھیں یہ ایک آدمی ہے کتاب لکھوانے کا ذریعہ بن رہا ہے، تو اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی اس طرح واقعات ماضی میں بھی آئے ہو، مستقبل میں بھی آ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کے درس و تدریس اور یہاں تک پہنچنے میں کسی ایک آدمی کا کام ہو، یا تو ماں کا عمل دخل ہوگا، یا ایک بھائی کا عمل دخل ہوگا، باقی کسی کا نہیں ہوگا، یا صرف باپ کا ہوگا، باقی کوئی ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، ایک آدمی ذریعہ بن چکا ہوگا۔ تو اگر وہ ایک آدمی نہ ہوتا نا، تو آج آپ یہاں نہ پہنچتے۔ تو ہر ایک آدمی کی قدر کرنی ہے، ہر ایک آدمی کی قدر کرنی۔ بہرحال کہتے ہیں وَتَضَرَّعْتُ إِلَى اللَّهِ، میں نے اللہ کی طرف تضرع کی، آہوزاری کی، عاجزی کی، أَن يَصْرِفَ قَلْبِي مِنَ الْمَلَاهِ، کہ اللہ لہو لعب سے میرے دل کو پھیر دیں، وَأَن يُرِيَنِي حَقَائِقَ الْأَشْيَاءِ كَمَا هِيَ، اور مجھے چیزوں کی حقیقتیں ایسی ہی دکھائیں جس طرح وہ ہے۔ دعا کرو تو کامل دعا کرو، راستہ دکھا دے تو کامل راستہ، حقیقت دکھائے تو پھر ایسی حقیقت جس حال میں وہ ہے، جیسی وہ ہے ایسا دکھائے۔ وَيُسَدِّدُ جِنَانِي، اور میرے دل کو تصویب، صحت، سیدھا راستہ دکھا دے۔ وَيُفْصِحُ لِسَانِي، اور میری زبان کو فصاحت عطا فرما دے۔ وَيَعْصِمُنِي فِيمَا أَقْتَحِمُهُ مِنَ الْمَقَالِ، اور جس میں گھسا ہوں اس میں مجھے بچائے، من المقال، لغزشوں سے، جھوٹ سے۔ کتاب لکھ رہا ہوں لیکن جھوٹی واقعات لکھ رہا ہوں، تو ایسا نہیں کہ اس سے آپ کیا ہے، پناہ مانگی۔ وَيُوَفِّقْنِي لِصِدْقِ اللَّهْجَةِ فِي كُلِّ حال، ہر حال میں مجھے سچا لہجہ، سچی زبان عطا فرما دے۔ وَيُعِينَنِي فِي إِبْرَازِ مَا يَخْتَلِجُ فِي صَدْرِي، اور میرے معاون بنے، میری مددگار بن جائے، میری اعانت فرمائے، فی ابراز ما، ان چیزوں کو ظاہر کرنے میں، یختلج فی صدری، جو میرے دل کے اندر اٹکتے رہتے ہیں کہ میں یہ بات کروں نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ میرے دل کے اندر علوم ہے
لیکن میں ان کو ظاہر نہیں کر سکتا، تو میرے مددگار بن جائے تاکہ میں دل کے علوم کو ظاہر کر سکوں۔ وَيُعَالِجُهُ فکری، اور میری فکر جن چیزوں کی چارہ سازی کرتی ہے، یعنی میری غور و فکر سے جو نئے نئے علوم وجود میں آتے ہیں، ان علوم کو ظاہر کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما اور اس بارے میں میری مدد فرما۔ انہ قریب مجیب، وہی ہے قریب تر اور دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ کہتے ہیں وقدمت الیہ انی سکیت نادی البیان، یہ آگے تک پڑھتے ہیں مقدمے تک تاکہ پھر کتاب شروع ہو جائے۔ کہتے ہیں میں نے عاشق کلتی کے سامنے یہ بات پہلے رکھی تھی کہ انی سکیت نادی البیان، کہ میں بیان کے مجلس کا خاموش ترین انسان۔ سکیت یہ سکوت سے ہیں اور مبالغی کا صیغہ ہے۔ صدیق سب سے زیادہ سچا، سکیت سب سے زیادہ خاموش، یعنی میں بیان کے موقع پر خاموش رہنے والا آدمی ہوں، مجھے بیان کرنا نہیں آتا، بیان کرنا نہیں آتا۔ ذالع حلبۃ الرہان، اور میں گھوڑوں کی سبقت اور مسابقہ میں دوڑ میں کیا ہوں؟ ذالع ہوں۔ ذالع اس کو کہتے ہیں لنگڑا کو کہتے ہیں۔ میں گھوڑ دوڑ کے مسابقت میں لنگڑا گھوڑا ہوں، مطلب میں اس میدان کا بندہ نہیں ہوں، میں اس میدان کا بندہ نہیں ہوں۔ وَإِنِّي مُتَعَرِّقٌ مِّرْمَاتٍ وَذُو بِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ، اور میں تو کر سے ہڈیاں کرچ کر کیا ہے گوشت کھانے والا، مطلب یہ ہے کوئی ایسا آدمی بھی نہیں ہوں کہ جو ہر قسم کے کیا ہے ہڈیوں سے پاک صاف، اور مچھلیاں وہ مچھلیاں جو ہر قسم کے کانٹوں سے پاک صاف کر کے ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہو اور وہ کھاتے رہتے ہو۔ میں تو ایسا بھی نہیں، میں تو ایسا آدمی ہوں کہ ہڈیوں والا گوشت کھاتا ہوں، اور ہڈیوں والا وہ گوشت کھاتا ہوں کہ جو بھی کیا ہے ہڈیوں کے ساتھ لگا چپکا ہوا، کہ دانتوں سے کچھ کر نوچ کر کھانا پڑتا ہے۔ وَذُو بِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ، اور ردی قسم کی پونچی کا مالک ہوں، ردی قسم کی پونچی کا مالک ہوں، کوئی بڑا مال بھی نہیں۔ وَأَنَّهُ لَا يَتَأَتِّي مِنِّي، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا الامعان فی تصفح الاوراق، کہ میں اوراق کا تصفح کروں، تلاش کروں، جستجو کروں، لمبے مطالعے کروں، لمبی کتابیں دیکھوں، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لشغل قلبی ما لیس لہ فواق، اس لیے کہ میرا دل مشغول ہے ایسے کام میں جس سے مجھے کوئی فرصت نہیں ہے، فواق کہتے ہیں جب دودھ دھوتے ہیں نا، ایک مرتبہ دودھ دھو لینے کے بعد جو دوبارہ دودھ دھوتے ہیں تو درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو فواق کہتے ہیں۔ تو یہ اتنی تھوڑی سی فرصت بھی مجھے نہیں مل رہی۔ ایک شخص جو اللہ کی یاد میں اتنا زیادہ مستغرق ہو تو اس کو اتنا سی فرصت بھی نہیں ملتی، وہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکے۔ وَلَا يَتَيَسَّرُ لِي التَّنَاهِي فِي حِفْظِ الْمَسْمُوعَاتِ، اور میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے استادوں سے سنی ہوئی باتیں یاد کرنے میں انتہا تک پہنچ سکوں۔ لا اتشدق بها عند كل جاء وآت، اور ہر آنے والے کے سامنے میں بتکلف بیان کرنے والا بن جاؤں، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ جو بھی بات کوئی آدمی آتا ہے تو میں بتکلف اس کے سامنے باتیں شروع کر دیتا ہوں، کچھ نہ کچھ لکھتا ہوں، کچھ نہ کچھ بولتا ہوں، ایسا بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تشدق کہتے ہیں بتکلف بات کرنے والا۔ وَإِنَّمَا أَنَا الْمُتَفَرِّدُ بِنَفْسِي، میں تو تنہائی پسند آدمی ہوں، اکیلا رہتا ہوں، تنہائی پسند آدمی ہوں، متفرد بنفسی ہوں۔ المتجمع لرمسے، اور میں تو اپنے قبر کے لیے مٹی جمع کرنے والا ہوں، قبر کے لیے مٹی، قبر کی مٹی جمع کرنے والا آدمی ہوں۔ رمز کہتے ہیں قبر کی مٹی کو۔ الذی هو ابن وقتی، اپنے وقت کا بندہ ہوں، اپنے وقت کا بندہ ہوں۔ وہ تلمیذ بختی، اور اپنے نصیب کا شاگرد ہوں، جو نصیب میں ہے وہی ہے، باقی جو ہے نا کوئی تگ و دد کرنے والا آدمی نہیں۔ واسیر واردی، اور جو چیز دل پر وارد ہوتی ہے اسی کا قیدی ہوں، کوئی اضافی چیز میرے پاس ہے ہی نہیں۔
ومغتنم بارد، اور باسی روٹیوں کو غنیمت سمجھنے والا آدمی، بس باسی روٹیاں مل رہی ہیں اس کو غنیمت سمجھ کر کھا رہا ہوں، بس یہی میری جمع پہنچی ہے، یہی میری زندگی ہے، یہی میری حالت ہے۔ فمن سرہ ان یقنع بہذا فلیقنع، جو اس چیز پر قناعت کرنا چاہے تو میرے ساتھ قناعت کر جائے۔ ومن احب غیر ذلک فامرہ بیدی، اور جو اس طرح نہیں بننا چاہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ من شاء فلیصنع، جو چاہے کرتا رہے، جو چاہے کرتا رہے۔ دیکھیں یہ کمال کی بات ہے، ہر آدمی اپنے زمانے میں کیا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ امام نووی کی حالت دیکھو، ان کا بھی یہ حال تھا۔ امام شاہ ولی اللہ کے بھی اپنے زمانے میں یہ حال تھا۔ کتنے لوگ ان کے مخالف تھے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں چھوڑے یار اس کو نہ دنیا کی فکر ہے اور نہ کسی کے غم کے، نہ کسی کے خوشی کے، بس پڑا ہوا ہے کمرے میں۔ ایسی باتیں ان کے پیچھے بھی لوگوں نے کی ہوں گی، لیکن آج کیا ہے، ساری دنیا یاد کرے۔ کہتے ہیں وجہ تسمیہ ولما كانت وقعت الاشارہ الى سر التکلیف والمجازات، تکلیف کے اسرار اور مجازات کے اسرار اور رموز کی طرف اشارہ واقعہ تھا، وہ اسرار الشرائع، اور ان شرعی مسائل کے اسرار کی طرف، المنزلہ جو نازل ہے، الی الرحمت المہدات، ہدایت پائی ہوئی مہربانی کی طرف۔ پیغمبر علیہ السلام کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے، رحمت مہدات، رحمت بھی ہے اور ہدایت یافتہ بھی ہے، اس کی طرف جو شریعتیں نازل کر دی گئی ہے، ان شریعتوں کے اسرار کی طرف اشارہ تھا۔ کس میں؟ بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہ اللہ کے لیے کیا ہے، کامل برہان الہی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اصل میں یہ تھا نا کہ وہ مشرکین مکہ کہتے تھے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، ہم جو بت پرستی میں مبتلا ہے، ہم جو کسی چیز کو حلال کر رہے ہیں، کسی کو حرام کر رہے ہیں، یہ سارے اللہ کی مشیت پر ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتے ہوتے نا تو ہم کسی کی عبادت نہ کر سکتے ہوتے، ہم بت پرستی نہ کر سکتے ہوتے، یہ سارے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے۔ اب بات آئیے سمجھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تنقید کر فرمایا کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا، یہ باتیں جو مشرکین مکہ کرتے ہیں، اس طرح باتیں پہلے لوگ بھی کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو جکڑ لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے دلیل مانگی کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ اس شرک پر راضی ہے، ہماری اس تحلیل و تحریم کے یہ جو قوتیں ہم نے اپنے ہاتھ میں لی ہے، اللہ اس پر راضی ہے، تو اس پر دلیل لے کر آؤ۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو اللہ کہتا ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، میرے پاس ہے، تمہارے پاس دلیل نہیں ہے، وہ میرے پاس دلیل ہے۔ اب بات آئی سمجھ میں، تو یہ کتاب بھی ان دہریوں کے اوپر دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے شریعت نافذ کر دی، نازل کر دی، اس میں کیا خوبی ہے، نماز میں کیا رکھا ہے، روزوں میں کیا رکھا ہے۔ میں نے ایسے آدمی خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایسے آدمی کو میں نے سنے، ایک آدمی نماز کا وقت اذان ہونے لگی، دوسرے نے کہا میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، دوسرے آدمی نے کہا جاؤ، کڑو اٹھک بیٹھک، مذاق اڑانے کے لیے، وہ پرویزی تھا، تو ان کو یہ اٹھک بیٹھک نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں اگر اس میں، وہ پشتوں میں کہتے ہیں سرکنڈے مارنے سے اگر تمہارے مسئلے حل ہو جاتے تو چلے جاؤ، مارتے رہو۔ یہ لوگ دن کا مذاق اڑا رہے، کیونکہ یہ فلسفہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ حضرت کہتے ہیں ہماری تو سمجھ میں آتا ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہذہ الرسالہ شعبۃ منہا نابغۃ، کہتے ہیں یہ تو ایک ٹہنی ہے جو اس سے پھوٹ پڑی ہے، وبدور، اور یہ ایک شان ہے، من افقہا بازغہ، جو اپنے افق سے طلوع ہونے والا ہے۔ حسن ان تسمى، یہ اس بات کا لائق ہے کہ اس کا نام کیا رکھا جائے، حجۃ اللہ البالغہ، اس کا نام رکھا جائے۔ حسبی اللہ